الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس ويقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هل تدرين ما في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها ما فيها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، معزز علماء، حفاظ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام خواتین اسلام اور معصوم نونہال بچوں، ہر سال الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں مکہ مسجد کے روبرو اسی طرح شعبان کی 15ویں شب میں کچھ دین کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے 2 سال کا وقفہ ایسا گزرا کہ یہاں کھلی فضا میں کوئی بات نہیں ہو سکی. اللہ کا بے حد و بے حساب کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے سال اپنے فضل و کرم سے یہ سازگار ماحول ہمیں عطا فرمایا کہ ہم یہاں شعبان کی اس 15ویں شب میں حاضر ہوئے ہیں. کچھ اللہ اس کے رسول کا قیمتی ارشاد سننے سنانے کے لیے اور شب برأت سے متعلق
کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج الحمدللہ جمعہ کی نماز میں بھی، عصر کی نماز میں بھی، مغرب کی نماز میں بھی، عشاء کی نماز میں بھی مسجدیں بالکل فل تھیں، اور انشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی اسی طرح مسجدیں بھری رہیں گی۔ کاش یہی منظر مسجدوں کے آباد ہونے کا سال بھر رہے۔ تمام ہی برادران اسلام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس مبارک رات میں جیسے عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طرح عمر بھر فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ 100% ہمارے بھائی نمازی بن جائیں، یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے جو بالغ ہو کہ وہ اپنے تئیں فرض نمازوں کی پابندی کرے۔ نفل نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں جاگنے کی راتوں میں، یہ نمازیں نفل ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان نمازوں کے بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا۔ بعض پرس کی جائے گی کہ تم پر نمازیں 5 وقت کی فرض تھیں، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ صرف شب براتی کو تم نے پڑھی، صرف رمضان کی راتوں اور دنوں میں ہی تم نے 5 وقت کی نمازیں ادا کیں، اور پھر اس کے بعد تم زندگی بھر نماز 5 وقت کی پڑھتے کیوں نہیں تھے؟ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس مبارک رات میں ہر مسلمان جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک آپ باتیں پہنچا دیں، اللہ ان کے کانوں تک، ان کے دلوں تک باتوں کو پہنچا دے کہ وہ عزم کریں پختہ ارادے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اب زندگی کی آخری سانس تک فرض نمازوں کی پابندی کریں گے، ایک بھی فرض نماز ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس کا عہد کریں اس مبارک شب میں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی جو فرضیت اور پابندی ہے وہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، بلکہ ہم اپنی ذات سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ کامل ایمان کی یہی علامت ہے کہ انسان اپنے والدین سے بھی زیادہ، بال بچوں سے بھی زیادہ، تمام انسانوں سے بھی زیادہ، بلکہ خود اپنی ذات سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور یقیناً ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر اس طرح محبت کرتے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کی محبوب چیز یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے بھی محبت رکھیں، اس کی بھی پابندی کریں۔ آج میں نے عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں ایسے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ انہوں نے عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھی ہے۔ بہت خوشی ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے دل سے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو پابندی سے اسی طرح فرض نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر مسلمان اس بات کا عہد کر لے کہ اب ہم انشاءاللہ فرض نمازیں چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے آج کی رات ہم نے فرض نمازوں کا اہتمام کیا اور آج کے مبارک دن میں ہم نے فرض نمازوں کا اہتمام کیا، اسی طرح ہم فرض نمازوں کا اہتمام عمر بھر کریں گے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ روزہ فرض ہوا زمین پر وحی نازل کر کے
حج فرض ہوا زمین پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کر کے، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کر کے، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ نے وحی بھیج کر زمین پر حکم نازل نہیں کیا، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، آسمانوں پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور اس شان سے بلایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے آئے، براق پر سوار کر کے آپ کو لے گئے۔ ساتوں آسمانوں سے بھی بلندی پر سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر معذرت کر دی کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اللہ کے انوار اور اللہ کی نورانیت کی تجلیوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، بس آپ آگے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بلندی تک گئے جہاں تک کسی بھی مخلوق کی رسائی نہیں، نہ فرشتے کی نہ کسی اور پیغمبر کی۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے گفتگو ہوئی، اور اللہ نے اس مبارک موقع پر 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو عنایت فرمایا۔ 50 وقت کی نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت مبارکہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی مشکل حکم آتا تھا تو آپ اللہ سے گزارش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، اللہ میری امت کمزور ہے، اس حکم کو آسان کر دیجیے، یہ بہت مشکل حکم ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا معمول تھا۔ لیکن 50 وقت کی نمازیں جب اللہ نے عطا فرمائی تو آپ نے اس کو مشکل نہیں سمجھا، آپ نے آسان سمجھا۔ 50 وقت کی نماز آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے، آپ کی امت بھی پڑھ سکتی ہیں، تو آپ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے، آپ اللہ سے گزارش کیجئے کہ اللہ کچھ اور اس میں تخفیف فرما دے، اس میں کمی کر دے، کیونکہ 50 وقت کی نمازیں بہت بوجھل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت عظیم پیغمبر کی بات کا خیال کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دوبارہ موقع ملا، اور نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کی درخواست کی، اللہ نے کم کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اور کم کرائیے، اور کم کرائیے، اور کم کرائیے، یہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آخر میں 5 وقت کی نمازوں کی تعداد باقی رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی بہت زیادہ ہے، اس کو بھی کم کرا لیجیے۔ مجھ کو میری امت بنی اسرائیل کا تجربہ ہے کہ وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، 2 وقت کی۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اور کم کرا لو، اور کم کرا لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے نہیں تھے کہ 5 وقت کی نماز میں اور کمی ہو۔ آپ نے کہا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کے بعد پھر کم کرانے کی درخواست نہیں کی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ 5 وقت کی نماز لے کر آنے لگے تو اللہ نے اعلان فرمایا میرے یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میں نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، وہ 50 وقت کی نمازیں آج بھی باقی ہیں، وہ کم نہیں ہوئی ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ کی امت اگر پڑھے گی تو ہم پوری 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھو، اللہ پاک کی نوازش دیکھو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ہم پوری 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ اتنا مہربان ہے اپنے ایمان والے بندوں پر۔
50 وقت کی نماز روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی یہی تھے کہ 50 وقت کی پوری نماز ہم بھی پڑھیں، ہماری امت بھی پڑھیں، اسی لیے آپ نے کوئی کمی کی درخواست نہیں کی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے کمی کی درخواست کی، ورنہ آپ چاہتے ہی یہی تھے کہ 50 وقت کی نماز ہم لے کر جائیں، اور اللہ نے اس کی لاج رکھی اور 50 وقت کی نماز کو برقرار رکھا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا 10 گنا، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب اللہ کے ہاں دیا جاتا ہے، تو 50 وقت کی نماز کا ثواب 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو مل جائے گا۔ اب اللہ تو اتنا مہربان ہے اپنے ایمان والے بندوں پر، اور بندوں کا یہ حال اگر یہ ہے کہ وہ صرف جاگنے کی راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے دنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر سال کے دوسرے مہینوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے آخرت میں بہت سخت سزاؤں کا تعزیانہ ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک علامت ہے۔ جب اللہ اتنا مہربان ہے کہ 5 کو 50 سے بدل رہا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ ہم کو پوری 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے۔ میری یہ بات آپ سب حضرات سن رہے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ بھی، جو بڑی عمر کے مسلمان ہیں وہ بھی، جو معصوم بچے ہیں وہ بھی، اور جو ہماری خواتین اسلام ہیں وہ بھی، سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں غفلت کریں، کوتاہی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شخص کو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا جو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے نہ پڑھے، اس کو مسلمان ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ منافق جو اس زمانے میں تھے وہ بھی اس کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ نمازوں میں کوتاہی کریں، آتے تھے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہ ہمت نہیں کرتے تھے نماز چھوڑنے کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی سب سے اہم پہچان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ جاگنے کی رات ہے، ہم آسانی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ اس مبارک رات میں اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اس مبارک رات میں سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان فرماتا رہتا ہے صبح صادق تک کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی میں برکت چاہنے والا میں اس کی روزی میں برکت دے دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا شخص عافیت اور خیریت چاہنے والا میں اس کو مصیبتوں سے عافیت دے دوں، ہے کوئی رات بھر اللہ اعلان فرماتا ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسی مبارک شب میں ہم یہ دعا کیوں نہ مانگے کہ اللہ اب ہم کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند عمر بھر آپ بنا دیجئے، ہماری زندگی کے آخری سانس تک اب ہماری کوئی بھی فرض نماز چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں نہ ہم یہ دعا مانگیں؟ اس مبارک مجمع میں جتنے برادران موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، جتنے نوجوان موجود ہیں، وہ دل سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا دے، اب ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا ایسا فیصلہ فرما دیجیے، ہم کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ اس مبارک شب میں ہم نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، مغرب کی بھی پڑھ چکے ہیں، عصر کی بھی پڑھے ہیں، جمعہ کی بھی پڑھے ہیں۔ تو اب ہم دعا بھی مانگیں اللہ سے توفیق کی، اور کوشش بھی کریں کہ اب ہم پابندی سے ان نمازوں کا اہتمام کریں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، لیکن آپ نے یہ سخت اعلان فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے نہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے، یہ آپ کی وارننگ ہے، یہ آپ کا غیظ و غضب ہے۔ سوچنے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن آپ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں اتنا سخت نوٹس لے رہے ہیں، اتنا سخت ایکشن آپ ان کے مقابلے میں ظاہر کر رہے ہیں کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے نہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں نماز کے وقت میں، میری طبیعت چاہتی ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بالکل ہے، اس میں شک نہیں۔ ہر مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، ہر مسلمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی محبوب چیز نماز کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کی پابندی کریں، اور جس چیز سے آپ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، جس چیز سے آپ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ ناراض کس بات پر ہو رہے ہیں؟ ان امتیوں پر ناراض ہو رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان امتیوں پر آپ غضبناک ہو رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو بچائیں اور پابندی سے نماز پڑھیں۔ نماز چھوڑنے کی کوئی بھی شکل ہماری زندگی میں ہونی نہیں چاہیے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں تب بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں تب بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اگر کسی ایسی مصروفیت میں مصروف ہیں جس سے نکل کر نماز پڑھنا بظاہر مشکل معلوم ہو رہا ہے، تب بھی ہم ارادہ کریں پختگی کے ساتھ تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ناممکن نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ، قرآن کریم میں صلاۃ الخوف، جنگ کی نماز کا بھی تذکرہ ہے۔ جنگ کی نماز، میدان جنگ میں بھی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ابھی تو کوئی ایسی شکل نہیں اللہ کی طرف سے ہم کو عافیت عطا ہوئی ہے، صلح اور آشتی کا ماحول ہے، امن و سلامتی کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں نماز کیوں نہ پڑھیں؟ ہم ضرور پڑھیں گے۔ اللہ کا حکم تو اتنا سخت ہے کہ اگر جنگ کی حالات ہوں تب بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جنگ کے اوقات میں بھی، جنگ کے حالات میں بھی نماز چھوڑنا نہیں بلکہ نماز پڑھنا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر 2 جماعت بنا کر نماز پڑھائی تھی۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، لیکن مسلمان اس تعلق سے فکر مند نہیں ہے، صرف جاگنے کی راتوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نمازوں کی طرف سے لا تعلقی اور بے تعلقی ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، نماز ہماری زندگی کی پہچان ہے، ہمارے اسلام کی پہچان ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ ہمارے برادران وطن جو ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر کبھی کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان۔ اور اگر بولتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے نہیں ہو، نہیں پڑھتے ہیں، کیسے مسلمان ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو؟ برادران وطن بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے، وہ خود یہ محسوس کرتے ہیں۔ تو جب ان کے دلوں میں بھی نماز کا اتنا احترام ہے تو پھر ہماری زندگی میں نماز کا احترام کیوں نہیں ہے؟
بہت سارے برادران وطن ایسے ہیں، بہت سارے سفر میں تجربہ ہوتا رہتا ہے، سفر میں تجربہ ہوتا رہتا ہے، ٹرینوں میں اور مختلف اسباب و وسائل اختیار کرتے وقت سفر کے تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر برادران وطن میں سے کچھ لوگ ہم سفر ہیں اور ان سے کہا جائے کہ ذرا ہم کو نماز پڑھنا ہے، برت خالی کر دیجیے، ہم کو نماز پڑھنی ہے، تھوڑا سا جگہ دے دیجیے، فوراً ہٹ جاتے ہیں، فوراً برت خالی کر دیتے ہیں، فوراً جگہ خالی کر کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک آپ نماز پڑھیے۔ ٹرینوں میں دعوت کے جو ساتھی ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے ساتھی ہیں، وہ دو دو کر کے تین تین کر کے جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سامنے سے وہ خود کسی کو گزرنے نہیں دیتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ برادران وطن وہ نماز کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر دو ساتھی تین ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں دوسروں کو روک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ ٹھہر جائیں، ادھر کے ادھر ٹھہر جاتے ہیں، ادھر کے ادھر ٹھہر جاتے ہیں۔ جب ان کی نماز ہو جاتی ہے تب وہ ادھر کے ادھر آتے ہیں، ادھر کے آتے ہیں۔ ٹرین کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہی ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہے۔ بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے ہیں، آپ ان کی سوانح حیات پڑھیے۔ بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے ہیں، ان کا خود کا بھی یہی مسلک ہے، ان کی خود کی بھی یہی رائے ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہے۔ خود ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ہم جن بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کو مانتے ہیں، جن کی عقیدت و محبت میں ہم بہت ہی احترام کی کچھ اعمال اور حرکات کرتے ہیں، ان کا یہ مسلک ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے اپنے شہر میں ایک بڑی بی تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، نماز پڑھتی نہیں تھی، 80-90 سال کی خاتون نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ان کے پڑھے لکھے داماد نے ان سے کہا، خالہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے جا رہے ہو جا۔ داماد اپنی ساس کو محبت سے احترام سے کہہ رہا ہے، خالہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ ارے جانا، تو پڑھتا نہ جا پڑھ، میرے کو کائے کو بول رہا؟ ارے نہیں نا خالہ تم نماز پڑھا کرو۔ ارے تو پڑھنا، تیرے کو کیا میں روک رہی؟ بڈھی مانی نہیں رہی، اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں مان رہی۔ میرے کو جیسے ابھی تک میں رہی ویسی رہنے دے، کیوں نہیں نماز پڑھتی ہو تم؟ ارے نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے کیا؟ وہ سمجھ گئے کہ بڑی بی کی زندگی گزر گئی نماز سے دور رہتے ہوئے، اب ان کو سیدھے سیدھے سمجھانا نہیں پڑے گا، ان کو آئیڈیا سے سمجھانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا خالہ ایک بات بولو، تم کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی پیر کو مانتی ہو کہ نہیں، کسی ولی کو؟ بولے ہاں ہم تو بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کو مانتے نا۔ اچھا مانتے؟ بولے ہاں۔ بولے دیکھو بڑے پیر رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے غنیت الطالبین۔ داماد نے کہا کہ دیکھو بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اگر نہیں پڑھ سکتی ہو تو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سے پڑھوا لو، میں کتاب لا کر دیتا ہوں۔
کتاب میں بڑے پیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ایمان کا دعوے دار مسلمان نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور بڑی بھی ایک دم سکت، بولے بڑے پیر رحمۃ اللہ نے ایسے لکھا؟ بولے ہاں لکھا ہے، کتاب لا کر بتا دیا ان کو، لو اپنے کسی بیٹے سے اپنی کسی بیٹی سے تم پڑھوا لو۔ اس نے کہا اگر بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے تو ٹھیک ہے، میں اب نماز پڑھوں گی۔ پڑھنے لگی۔ کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے کی، ماحول کی، انسان کی زندگی بہت طویل اس طرح گزر جاتی ہے نمازوں سے دور، شریعت سے دور، دین کی تعلیمات سے دور، تو وہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تدبیر سے، حکمت سے ایمان کے قریب لانا، اعمال کے قریب لانا، نماز کے قریب لانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے حکمت عملی کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دم غصہ ہو گئے کہ نالائق ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کی بات کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نارمل کیا، ٹھہرو ٹھہرو۔ سمجھ گئے آپ کہ یہ غلط ماحول میں پرورش پا کر غلط ذہن والا، غلط دماغ والا، غلط مزاج والا بن گیا ہے، اس کی اصلاح ایسے نہیں کرنی ہے، تدبیر سے کرنی ہے، حکمت سے کرنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ایک بات بتاؤ، تم اسلام لانے کے لیے شرط پیش کر رہے ہو کہ مجھے زنا کی اجازت دو، میں تم سے پوچھتا ہوں تم زنا کسی نہ کسی لڑکی سے کرو گے نا؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہاری بہن سے اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو تم اجازت دو گے؟ ایک دم غصہ ہو گیا، مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، پھاڑ ڈالوں گا، ایک دم غصہ ہو گیا۔ تمہاری ماں سے اگر کوئی یہ حرکت کرنا چاہے اجازت دو گے؟ اور زیادہ غصہ ہو گیا، اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جس لڑکی سے تم زنا کرنے کی اجازت طلب کر رہے وہ بھی تو کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی کوئی رشتہ دار ہوگی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جب تم اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں اور اپنی کسی قریبی رشتہ دار خاتون کے ساتھ اس حرکت کو قبول نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے ہو، تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا؟ کیسے تم کو اجازت دی جائے؟ اس کی ذہن کی گرہ کھل گئی، فوراً بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما، اس کو پاکیزگی اور عفت عطا فرما۔ وہ صحابی اتنے پاک باز صحابی بنے، اتنے پاک باز صحابی بنے کہ زنا سے زیادہ کوئی گناہ ان کی نگاہوں میں مکروہ اور خطرناک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ مکروہ، ناپسندیدہ گناہ یہی محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اور بھی بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے اچھی طرح ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت غلط حرکت ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا ایک بالغ مسلمان کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ سن کر آدمی کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز چھوڑنے والے کو جو جہنم میں سلگایا جائے گا وہ سزا اتنی خطرناک ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، ہم یہ مجلس منعقد کیے ہیں، تمام دوستوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اتنی مبارک مجلس ہم نے منعقد کی ہے، اس مجلس کا احترام یہ ہے، اس مجلس کا تقاضا یہ ہے
اس مجلس کا حق ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ اب ہم کل سے کوئی بھی فرض نماز نہ چھوڑیں، اس کا عہد کیجیے۔ کوئی بھی فرض نماز اب نہیں چھوڑیں گے تو پھر سمجھ لو یہ مجلس اصول ہو گئی، اس مجلس کو منعقد کرنے کا پروگرام کامیاب ہو گیا۔ اس پروگرام کی کامیابی لوگوں کے بہت زیادہ آنے کی شکل میں نہیں، یاد رکھنا اس کو۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑا مجمع تھا، جلسہ کامیاب ہو گیا، بہت دیر تک جلسہ چلتا رہا، کوئی اٹھ کر گیا نہیں، جلسہ کامیاب ہو گیا، اتنے سارے لوگ غور سے سنتے رہے، جلسہ کامیاب ہو گیا، بہت اچھی تقریر ہوئی، بہت اچھا پروگرام ہوا، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جلسے کے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ پروگرام کے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پروگرام کے اس کامیاب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے ہمارے نوجوان دوست ہیں، اس محلے کے ہوں یا دوسرے محلے کے ہوں، جتنے بھی حاضرین ہیں یا جتنے بھی خواتین ہیں، سب اس بات کا عزم کریں کہ کل سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں نماز اتنی پختگی کے ساتھ داخل ہوگی کہ اب عمر بھر ہم نماز چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ مبارک مجلس اور آج کی مبارک اور نورانی شب کی یہ نشست کامیاب ہے۔ کوئی مسلمان بھائی نماز کے وقت مسجد سے باہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں دوسری مسجد میں نماز پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دوسری کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نماز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ نفل نمازوں کی جاگنے کی رات ہمارے فرض نمازوں کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بن جائے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اس مبارک شب میں نفل نماز پڑھنے کے بہانے فرض نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کے تعلق سے آج کے بعد والا دن جو روزہ رکھا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، کہ اس رات میں جاگ کر عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھو، تو یہ اس کے بعد والے دن کا روزہ نفل روزہ ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ نفل روزہ ہمارے رمضان کے فرض روزوں کا سبب بننا چاہیے۔ ہماری محترم ماں اور بہنیں ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں مردوں سے زیادہ شوقین ہیں، مردوں سے زیادہ ان کو روزہ رکھنے کا حوصلہ ہے، وہ تو رکھتی ہیں، رمضان میں بھی فرض روزہ ہماری محترم ماں اور بہنیں رکھتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان رمضان میں نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو رمضان کے دنوں میں پان کھاتے ہوئے، رمضان کے دنوں میں چائے پیتے ہوئے، رمضان کے دنوں میں بیڑی پیتے ہوئے، رمضان کے دنوں میں پوڑی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رمضان کے دنوں میں ایک ہٹا کٹا مسلمان روزہ نہ رکھے، بے شرمی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رمضان میں دیکھے ایک شخص نشے کی حالت میں جھومتا ہوا چلا جا رہا تھا، رمضان میں، دن میں، یعنی اس نے دن میں شراب پی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کوڑا نکالے اور سٹا سٹ اس نوجوان کو مارنے لگے۔ بے شرم، بے حیا، ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ ہیں اور تو ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کو کوڑوں سے مارنے لگے۔ تو یہ نفل روزہ رکھنا ہمارا فرض روزوں کا سبب بن جائے اور رمضان کے روزے ہم 100% رکھنے والے بنے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بھی مسلمان جو بالغ ہے بے روزہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی مسلمان جو بالغ ہے بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بالغ مسلمان مرد نمازی رہے،
ہر بالغ مسلمان مرد روزہ دار رہے رمضان میں، ایسا ماحول ہم کو بنانا ہے۔ جو مسلمان روزہ نہیں رکھتے محنت مزدوری کی وجہ سے، ٹھیلا گاڑی ڈھکیلتے ہیں، حمالی کرتے ہیں، یا ان کی ڈیوٹی بہت سخت ہے ہوٹلوں کے اندر، ان کو بھی ذرا سمجھا بجھا کر، ان کے مالکوں کو بھی ذرا سمجھا بجھا کر ہم ان کو روزہ رکھنے کا عادی بنائیں۔ محنت مزدوری کر کے بھی روزہ رکھنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ محنت مزدوری کر کے ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، محنت مزدوری کر کے بھی روزہ رکھتے ہیں، ناممکن نہیں ہے۔ پاورلوم کے بہت سارے مزدور دن بھر کی ڈیوٹی کر کے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے حمالی کرنے والے حمالی کرتے ہوئے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے ڈرائیور دن بھر ڈرائیونگ کرتے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو محنت مزدوری کر کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ محنت مزدوری کر کے ہم کتنا کمائیں گے دن بھر میں؟ 500، 1000۔ اگر روزہ چھوڑ کر یہ 1000 کما رہے ہیں تو یہ 1000 برکت والا مال نہیں مانا جائے گا۔ ہم 1000 کے بجائے 500 کمائیں، 500 کے بجائے 300 کمائیں، 300 کے بجائے 200 کمائیں، لیکن روزہ رکھ کے ہم جو بھی ہمارا پیشہ اس پیشے کو اختیار کریں وہ برکت والا مال رہے گا۔ جو محنت مزدوری کرنے والے مسلمان ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو ہمارے رزق کی برکت یہ پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے رزق کی برکت اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کم پیسے میں برکت ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو حاصل کریں، اور زیادہ پیسے والے بھی بے برکتی کا شکار ہو جائیں گے اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو اس مبارک رات میں روزے اور نماز سے متعلق یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک روایت میں نے پڑھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک شب برات کو، شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کرتا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں شریک سمجھتا ہے، خدائی میں شریک سمجھتا ہے، ایسے مشرک کی مغفرت نہیں کرتا اللہ پاک۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ان مسلمانوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے دلوں میں آپس میں بغض اور کینہ کپٹ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ یہ تنبیہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے شب برات کے موقع پر، بہت سخت تنبیہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا حلیہ دینداروں کی طرح ہے، لیکن ہمارے دل میں فلاں مسلمان کے بارے میں، فلاں مسلمان کے بارے میں، فلاں رشتہ دار کے بارے میں، فلاں رشتہ دار کے بارے میں عداوت ہے، دشمنی ہے، بدگمانی ہے، تو یقین جانو اس مبارک رات کا فیض ہم کو نہیں ملے گا، اس مبارک رات کی نورانیت اور برکتیں ہم کو نہیں ملیں گی، اللہ کی مغفرت ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں ہم اس بات کا بھی عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے اور مسلمان بھائیوں سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ بغض عداوت نہیں رہے گی۔ بھائی بھائی ہو، بھائی بہن ہو، بہن بہن ہو، پڑوسی پڑوسی ہو، اور دور قریب کے رشتہ دار ہو، دوست احباب ہوں، عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو جن سے ہمارا ویوہار ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، وہ مسلمان کیوں نہ ہو، کسی بھی طرح کے مسلمانوں سے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں میل کچیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ ہے، بغض عداوت حسد ہے، تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لیطلع فی هذه الليلة المبارکہ واللہ یغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشرک اور مشاحن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاحن کا مطلب دل میں بغض رکھنے والا، دل میں بدگمانی رکھنے والا، دل میں عداوت اور دشمنی رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، ناسور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ ہم دیندار ہونے کے باوجود اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلسوں میں تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے جب میں تمہارے درمیان رہا کروں تو اس کی بات میرے سامنے نکالا مت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان جب تک رہوں تو سب کے بارے میں میرا دل صاف رہے، اور جب میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر جاؤں تب بھی میرے دل میں تمہارے بارے میں کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی کدورت نہ رہے، بالکل صاف دل لے کر میں تمہاری مجلس سے جاؤں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑا مرض ہے۔ کینسر بھی تو اتنا مہلک نہیں ہے، کینسر بھی اتنا مہلک نہیں ہے جتنا مہلک ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض رکھنا ہے۔ کینسر اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اسی بغض کو لے کر مر گئے تو یہ بہت خطرناک انجام کا سبب ہوگا۔ ہر ہفتے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فلاں فلاں مسلمانوں کو معاملے کو پینٹنگ میں ڈال دو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان دونوں کا دل آپس میں ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب برات میں بھی یہ تنبیہ کی جاتی ہے، اور عام دنوں میں بھی ہر ہفتے یہ تنبیہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے کہ دیکھو اس کی مغفرت کر دو، اس کی مغفرت کر دو، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو معافی کا ہم پروانہ دے رہے ہیں، اس کی ہم مغفرت کر رہے ہیں، لیکن فلاں اور فلاں کی مغفرت نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دل کو میلا کیے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات سے بھی افضل درجے کی عبادت نہ بتاؤں؟ نماز سے بھی، روزے سے بھی، صدقے سے بھی زیادہ افضل درجے کی عبادت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپس کے تعلقات جوڑنا ہے۔ تم مل جل کر رہو گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو گے، ایک دوسرے سے نرم مزاجی کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا رہے گا، دلوں میں کسی کے خلاف کوئی کینہ کپٹ بغض عداوت نہیں رہے گا، تو یہ نماز روزے زکوٰۃ سے بھی افضل عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپس کے تعلقات توڑنا، دلوں میں میل کچیل پیدا کرنا، یہ نیکیوں کو مونڈ دینے والا، نیکیوں کو صاف کر دینے والا ہے، جڑ سمیت اکھاڑ پھینکنے والا ہے۔ استورا جیسے ہوتا ہے، استورا سے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، ایسے ہی نیکیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے جب آدمی اپنے دل میں میل کچیل رکھتا ہے۔ دلوں کا میل کچیل نیکیوں کو خراب کرنے والا، نیکیوں کو مٹا دینے والا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے دشمنیاں ہیں اور بدگمانیاں ہیں، تو یہ نمازیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ تو اس مبارک رات میں یہ بھی ہمارے پیش نظر تنبیہ رہنا چاہیے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں۔
بھائی بھائی بن کر رہیں۔ آج ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے یہاں شادی بیاہ میں جاتے نہیں، اس کا دعوت نامہ ٹھکرا دیتے ہیں، قبول نہیں ہے، ہم تمہارے نہیں آئیں گے۔ اور پھر سامنے والا بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پر اس کو بلاتا ہی نہیں، اور وہ بلاتا ہے تو جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان اتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، یہ غلط ہے۔ کہیں کسی گھر میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، بہن بھائی کا جھگڑا ہے، وراثت میں میرا حصہ نہیں دیا گیا، وراثت میں مجھ کو کم حصہ دیا گیا، آنا جانا بند، بات چیت بند، تعلقات ٹوٹ گئے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی جرم کر رہا ہے کہ وراثت کا حصہ نہیں دے رہا ہے، تو آپ بھی تو جرم کر رہے ہو کہ بات چیت بند کر دیے، آنا جانا بند کر دیے، علیک سلیک بند کر دیے۔ تو اگر وہ مجرم ہے تو آپ بھی مجرم ہو گئے، فرق کیا ہوا؟ ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا رشتہ دار ہمارا حق چھین لیا، ہم کو دیا نہیں، وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، اس کی گردن ناپی جائے گی، اس سے حق لیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے بھی بات چیت بند کر دی، آنا جانا بند کر دیا، تو ہماری بھی گردن ناپی جائے گی کہ تم نے قطع تعلق کیوں کیا، قطع رحمی کیوں کیا؟ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا تھا، رشتہ ناتا جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، تم نے رشتہ ناتا توڑا کیوں؟ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی یہ ہے، رشتہ ناتا جوڑنا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رشتہ ناتا جوڑنا یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے ٹیڑھا چل رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ٹیڑھے نہ چلیں، ہم اس کے ساتھ سیدھے چلیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے تعلق نہیں رکھتا تو ہم اس سے تعلق رکھنے کی کوشش کریں، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے رشتہ ناتا جوڑنا۔ آج ایک ہی خاندان کے لوگ، چچا بھتیجے، بھائی بھائی، ایک دوسرے سے بالکل دور دور ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو مال کا کوئی مسئلہ ہے، یا تو زمین کا کوئی مسئلہ ہے، یا کچھ اور رشتہ داری کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سب مسائل کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں مکہ مکرمہ کی زندگی میں ابو لہب کے دو لڑکوں کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کو ابو لہب کے دو لڑکوں کے نکاح میں دیا تھا مکہ مکرمہ کی زندگی میں۔ ان دو لڑکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، صرف اس بات پر انہوں نے طلاق دی کہ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں میرے خلاف سورہ نازل ہوئی ہے، اب اس کی لڑکیاں ہمارے یہاں ہمارے گھر میں نہیں رہیں گی۔ بچوں سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ ابو لہب کافر ہے۔ تو صرف اس جرم میں اس نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک بنیاد رکھی، ایمان کی ایک تحریک چلائی، اور میں کفر کی بنیاد رکھنے والا، کفر کی تحریک چلانے والا، میرے خلاف انہوں نے ایک سورہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی پڑھ کر سنائی اور میری مذمت انہوں نے کی، تو اب ان کی میں تعریف بھی نہیں کروں گا، ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر میں جگہ بھی نہیں دوں گا۔ بیٹوں کو زبردستی اس نے طلاق دینے کا حکم دیا۔ ایک بیٹا اس میں بہت نالائق تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کیا تھا بیٹی کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ، تو اس کو تو اللہ نے اتنی سخت سزا دی کہ اس سزا کو سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ایک بیٹا صرف طلاق دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی تھی، لیکن طلاق دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا، میری بیٹیوں کا کیا قصور، کیوں ان کو طلاق ہوئی؟ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے برداشت کیا۔
فتح مکہ کے موقع پر دیکھو خاندان کا رشتہ ہوتا ہے، کبھی کبھی خاندان کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، سگے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ملتے ہی نہیں، جڑتے ہی نہیں۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا چچا ابو لہب کا وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا، ایک لڑکا تھا اس نے بھی طلاق دی تھی، کہا وہ نظر نہیں آ رہا کہاں ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دیا تھا تو وہ چھپا ڈر کر بھاگا پھر رہا ہے، ادھر ادھر چھپ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان مجھ کو پکڑیں گے تو قتل کر ڈالیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پالیں گے تو مار ڈالیں گے، تو وہ بھاگا پھر رہا ہے، بھاگا پھر رہا ہے، چھپ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس سے کہو وہ چھپے نہ، ہمارے پاس آئے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اندازہ لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ ناتا جوڑنے کا انداز کیسا ہے، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں، کتنی تکلیف آپ کو پہنچی تھی جب اس نے طلاق دی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پورا قبضہ، پورا کنٹرول مکہ مکرمہ پر اللہ نے عطا فرما دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ دیکھ تو ڈر مت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو معاف کر دیا ہے، جو تو نے تکلیف پہنچائی تھی وہ بھی درگزر کر دیا، اس لیے تو ڈر مت، چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ وہ آیا اور ایمان لے آیا۔ آج ہمارے درمیان تھوڑا سا کچھ تعلق ٹوٹتا ہے رشتہ داریوں میں، بھائی کا، بہن کا، یا کچھ اور دور قریب کے رشتہ داروں کا، تو ہم ایسے ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ پھر اس سے تعلق جوڑنے کی کوئی شکل پیدا ہوتی ہی نہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس مبارک رات میں ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات ضرور جوڑیں گے، رشتہ داریوں کے تعلقات ہوں یا پڑوس کے تعلقات ہوں۔ اگر ہمارے تعلقات اور ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں تو ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ مسلمان جو دل پر پتھر رکھ کر صبر کر کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، مبارکبادی کے مستحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ ناتا جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ تو ہمارے تعلقات جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑیے، آپ کی روزی میں انشاءاللہ برکت ہوگی، آپ کی عمر میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ہم روتے ہیں نا کہ پریشانی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے اور کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے اور آوک کم ہو گئی ہے، آمد کم ہو گئی ہے، خرچہ بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی اگر ہم رشتہ ناتا جوڑنے لگ جائیں، آپس میں ہم مل جل کر رہیں، تعلقات استوار کریں۔ تعلقات جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا ان کو جوڑنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اللہ پاک نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں تو نے دامن پکڑ لیا؟ تو رشتہ داری نے کہا اے اللہ مجھے حفاظت اور امان دیجیے۔ کیا حفاظت چاہتی ہے، کیا امان چاہتی ہے؟ تو رشتہ داری نے یہ کہا کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ کو توڑا نہ جائے۔ رشتہ داری کہہ رہی ہے کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ کو توڑا نہ جائے، تو میری حفاظت آپ کرائیے، مجھ کو امن دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے رشتہ داری سن، جو تجھ کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا، اپنے سے قریب کروں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں بھی اپنے سے اس کو توڑ دوں گا، دور کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔
رشتہ داری جوڑنا اللہ سے قریب ہونا ہے اور رشتہ داری توڑنا اللہ سے دور ہونا ہے۔ اس مبارک رات میں رشتہ داری جوڑنے والوں کو اللہ کی مغفرت کا مژدہ اور خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور رشتہ داری توڑنے والوں کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ تم اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہو، تم اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد رکھتے ہو، تم آپس میں دشمنی رکھتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف تم اپنے دلوں کو صاف نہیں کیے ہو، جاؤ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی زاویے سے ہمارا دل صاف ستھرا ہی رہے، ہمارے دل میں کوئی میل کچیل نہ آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، دونوں میں کبھی کبھی نوک جھونک ہو جاتی تھی، لیکن پھر آپس میں مل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ یہ مہم ہے، اس مہم پر ہم کچھ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اس میں امیر کس کو بنایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلاں کو امیر بنا دیجیے، نام لیا انہوں نے ایک صحابی کا، فلاں کو امیر بنا دیجیے اللہ کے رسول۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھٹ سے بول دیے، اے اللہ کے رسول فلاں کو بنائیے، دوسرے کسی کا نام پیش کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دم غصہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے لگے کہ میں نے جو رائے پیش کی تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، میری رائے کے خلاف تو نے رائے دیا تو میرے خلاف کر رہا ہے، ڈانٹنے لگے، غصہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، صرف اتنا بولے کہ نہیں بھائی، میں نے تو ایک رائے دی تھی، تم نے ایک رائے دی، میں نے بھی ایک رائے دی، تم نے ایک نام پیش کیا، میں نے بھی ایک نام پیش کر دیا، میں تمہاری مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر ایک دم غصہ ہو گیا، نہیں تو میری مخالفت کر رہا ہے، تو میرے اپوز میں ہے، تو میرے محمد مقابل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے ہوا تھا، لیکن اس وقت سائلنٹ، برداشت کر لی، چلے گئے گھر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجلس میں میں نے عمر کو ڈانٹ دیا، اچھا نہیں کیا، نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک رائے دی تھی، صحیح ہے، میں نے ایک رائے دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں غصہ ہونے کی کیا بات تھی، ڈانٹنے کی کیا بات تھی؟ غلط کیا میں نے، چلو چل کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے کے لیے کہ عمر یار معاف کر دے یار، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تجھ پر خواہ ڈانٹ پلائی اور تجھ کو میں غضبناک ہو کر کچھ بھی بک دیا، کچھ بھی بول دیا، مجھے معاف کر دے۔ تو اب حضرت عمر چنک گئے، ہاں یہاں آیا معافی مانگنے کے واسطے، وہاں سب کے سامنے میرے کو پھجت کر ڈالا اور میرے کو کیا معلوم کیا کیا بول ڈالا، یہاں اکیلے میں آ کے معافی مانگ رہا، بس میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ بھی چنک گئے، میں معاف نہیں کروں گا، جا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیچارے ایک دم خاموشی سے واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے عمر کو ڈانٹ دیا تھا، اب میں معافی مانگنے گیا تو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے واپس آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ابوبکر آئے میرے گھر معافی مانگنے کے لیے اور میں نے معاف نہیں کیا، یہ بہت بڑی غلطی مجھ سے ہوئی، بہت بڑا جرم مجھ سے ہوا، بہت بڑا گناہ ہوا، مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابوبکر معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، معاف کر دینا چاہیے تھا، مجھ سے یہ بہت بڑا جرم ہو گیا۔ فوراً گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے لگے۔ یہ تھا مسلم معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کبھی کسی مسلمان سے کچھ انبن ہو جائے، کچھ تو میں ہو جائے تو فوراً دل صاف کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی آپس میں دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ مسجد کا کوئی معاملہ ہے، آپس میں مصلیوں کا، امام کا، مؤذن کا، ٹرسٹیوں کا کوئی معاملہ ہے، کبھی تو میں ہو جاتی ہے، کبھی کچھ بولنا ہو جاتا ہے، تو اس معاملے کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، اس کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ ہو گیا معاملہ رفع دفع ختم، بس ایک دوسرے سے پھر ملنا جلنا ہم کو کر لینا چاہیے۔ گھر کی چہار دیواری میں، خاندان میں کسی سے کچھ ہو گیا اور پھر اس کے بعد تنا تنی ہونے کے بعد پھر ذرا سا منہ پھلا لیے اور دل میں کوئی بات بدگمانی کی پیدا ہوگی، نہیں، وہاں ہو گیا ختم۔ اب اس کے بعد پھر ملنا جلنا ہمارا ہو جانا چاہیے،
یہ معصوم بچے ہیں. ان معصوم بچوں کا جھگڑا آپ نے دیکھا ہوگا. یہ آپس میں جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ایک دوسرے کے ٹوپی چھین کے بھاگتے ہیں, ایک دوسرے کا کرتا پھاڑ ڈالتے ہیں. لیکن یہی بچے جھگڑنے کے بعد فوراً پھر آپس میں کھیلنے لگ جاتے ہیں, فوراً مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں. یہ معصوم بچے ہم کو روزانہ سبق دیتے ہیں کہ تم بڑی عمر کے سمجھدارو, تم عقل مندو, بالغو, ہم بچوں سے سبق حاصل کرو. ہم جھگڑنے کے بعد بھی مل جل کر دوست بن جاتے ہیں, تم جھگڑنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہو, قبر میں, لیکن تمہاری دشمنی ختم نہیں ہوتی. ہوتا ہے ایسا, زندگی بھر ہم ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے, مر جاتے ہیں, قبر کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے. ہم سے تو یہ بچے اچھے ہیں. تو ہم اس حال میں, جس حال سے ہم گزر رہے ہیں, وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں. جب مسلمان مل جل کر رہتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے. دشمن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گا, یاد رکھنا, اگر ہم مل جل کر رہے تو. اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمان رہے, دشمنی اپنے دلوں میں پالتے رہے, بغض حسد سے اپنے دلوں کو گندا کرتے رہے, تو دشمن ہم کو ختم نہیں کرے گا, اللہ کا غضب ہم کو ختم کر ڈالے گا. اللہ کا غضب ہم کو ختم کر ڈالے گا. ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو اپنے معاشرے کی طرف متوجہ کریں, اللہ کے غضب سے اپنی حفاظت کریں. دشمن ہمیں ختم نہیں کر سکتا. دشمن کی طاقت ہی کیا ہے کہ مسلمانوں ختم کرے. اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہوگی, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو پوری دنیا دشمن ہو جائے, ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ کی مہربانی, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ایک چونٹی بھی ہم کو ہلاک کر سکتی. چونٹی. ہم کو چاہیے کہ ہم حالات سے سبق حاصل کریں, عبرت حاصل کریں, اور تاریخ جو ہماری ہے, اندلس کی تاریخ جو ہمارے ملک کی تاریخ, جو اوس اور خزرج کی, مدینہ منورہ کی تاریخ, جو پورے عالم کی, اس سے سبق حاصل کریں کہ قوموں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا ان کے متحد رہنے کی وجہ سے, اور قوموں کو اللہ نے زوال کیا, تاریکیوں میں دھکیل دیا ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبی جنگ لڑ رہے تھے, جاسوس چھوڑ رکھے تھے. جاسوسی کا نظام بہت شاندار تھا. دشمن کے خیموں میں مسلم جاسوس جا جا کر رپورٹ لاتے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رپورٹ یہ آئی کہ بادشاہ سلامت, دشمن کے کیمپ میں عوام جو سپاہی ہیں, سپاہی وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے کھسوٹتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی بکتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں. اور ایسی ان کے علماء بھی. رپورٹ یہ ہوئی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ دشمن کے کیمپ میں جو سپاہی ہیں وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ان کے اندر یکجہتی نہیں ہے, اور جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں, جو ان کے علماء ہیں, وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, کسی بات پر الجھتے رہتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور ان کے درمیان بھی ایسی بحث ہوتی ہے لگتا جیسے ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جب یہ رپورٹ سنی تو کہا کہ بس خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. جس قوم میں دشمنی ہو عوام میں, جس قوم میں دشمنی ہو علماء میں, وہ قوم کبھی اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو سکتی. یاد رکھو مسلمان بھائیو, آج ہمارے علماء کے درمیان بھی, ہماری عوام کے درمیان بھی دلوں کی صفائی نہیں ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہیں, ایک دوسرے سے اپنے دلوں میں میل رکھتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں اپنے دلوں کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں. یہ چند باتیں تھیں شب برات کی اس مبارک رات کی مناسبت سے. آخر میں یہ پرچی آئی ہے کہ ہماری مکہ مسجد کی تعمیری کام کا بہت اہم فریضہ انجام دیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے.
تمام مجمع میں سے مخیرین حضرات سے بھی اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ پاک آپ کے دینے کو قبول فرمائیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر باتیں سننے کے لیے استعمال کیا، اللہ پاک آپ کے حاضر ہونے اور دین کی باتیں سننے کا بھی اجر و ثواب اپنے شایع نشان بہترین دونوں جہان میں عطا فرمائیں، اجر و ثواب کی شکل میں، اور اللہ پاک ہمیں پابندی سے فرض نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنے اور کسی بھی کی مسلمان کے خلاف بدگمان نہ ہونے اور دشمنی اور کینہ کپٹ اپنے دل میں نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔